سیشن سٹارٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، آج ہمارا دوسرا سیشن ہے پرفارمنس مینجمنٹ کا، اور جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ٹوٹل یہ غالباً 7 حصوں میں ڈیوائڈ کیے ہیں، اور آج کا جو سیشن ہے وہ ہے بیسیکلی 3 سوال رہ گئے تھے ہمارے. فرام دی اسلام آباد کلبس آرگنائزیشنل پوائنٹ آف ویو، واٹ از دا میننگ آف دا ورڈ پرفارمنس. سیکنڈ سوال تھا واٹ از اے پرفارمنس گیپ، اور تھرڈ تھا ہاؤ وڈ یو آئیڈینٹیفائی اینڈ سالو اے پرفارمنس پرابلم اینڈ جو گیپ ہے. تو جو آج کی میٹنگ تھی، جو آج کا سیشن تھا، اس میں اب جتنا مواد ہم نے جمع کیا میں نے، اس میں ممکن یہی ہو سکے گا کہ صرف ایک ہی سوال ہم ڈسکس کر سکیں، اور وہ اگر اس پہ کنسیپچول کلیئرٹی ہو گئی تو بہت سارے آگے آنے والے سوال وہ آٹومیٹکلی آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. پرفارمنس گیپ کیا ہے اور اس کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا ہے، اس کو مزید ڈیٹیل میں ہم اگلے سیشن میں شفٹ کر دیں گے، تاکہ ہم ساتھ ساتھ ٹیکنیکس اور سکلز بھی سیکھتے رہیں. مقبول کی پریزنٹیشن میں آپ کو جنرل آئیڈیا ہو گیا ہے، بٹ اسی جنرل آئیڈیا کو ہم آگے سسٹمیٹکلی لے کے چلیں گے. تو آج کے سیشن میں صرف ایک ڈسکشن ہوگی کہ جو لفظ پرفارمنس بولتے ہیں ہم، اس سے مراد کیا ہے. اور اکثر آپ بکس میں دیکھیں یا اکثر آپ جب ڈسکشن کریں تو پرفارمنس اپریزل اور پرفارمنس مینجمنٹ پہ بہت زیادہ کلیئرٹی ہے لوگوں کو، مگر جس چیز کو ایویلویٹ کرنا ہے پرفارمنس کو، اس کے متعلق اتنی کلیئرٹی نہیں ہے کہ یہ ہے کیا چیز جس کو ہم ایویلویٹ کر رہے ہیں. تو اسی پوائنٹ آف ویو سے میں نے سوچا کہ صرف اور صرف ہم صرف پرفارمنس کے اوپر بات کریں گے کہ یہ ہوتی کیا چیز ہے. تو اس سے سٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے سوچا یہ ایک سوال، ہم بھی ہماری پرفارمنس بھی روز آخرت ایویلویٹ ہونی ہے، تو ہم ذرا یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ہماری پرفارمنس ایویلویشن کرے گا روز آخرت تو کیا چیز ایویلویٹ کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے، اس پہ تھوڑی سی رائے لیتے ہیں، پھر آگے ہم اس کو سسٹمیٹکلی سٹارٹ کرتے ہیں. وجاہت آپ کے خیال، ادھر آ جائیں مختصر سا، آپ کے خیال میں جب ایویلویشن ہو رہی ہوگی پرفارمنس کی، اس سوال کا جواب ہم ابھی آپ کی رائے لے لیتے ہیں، پھر اینڈ پہ لیں گے. روز آخرت ہمارا نما اعمال ہمارے ہاتھوں میں دیا جائے گا، اور اس میں ہمارے نیک اعمال اور بد اعمال دونوں تولے جائیں گے، اور جو بھی ہے، جو بھی اس میزان کا وہ حاصل ہوگا وہ ہماری ججمنٹ ہوگی. اچھا بھی رائے لے رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈے آف ججمنٹ جو ایویلویشن ہونی ہے، اس میں اعمال تو تولے جائیں گے، لیکن اصل جو اعمال جو کیے ہیں وہ کس نیت اور کتنے خلوص سے کیے ہیں. وہی اعمال اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوتے ہیں کہ جو خلوص نیت سے کیے جائیں. کہیں ایسے بھی شیطان نے بہت، ابلیس نے بہت اعمال کیے، نمازیں پڑھی، لیکن اس کے سارے اعمال اللہ پاک نے رد کر دیے، نمازیں رد کر دیں، اس وجہ سے کہ اس نے بے ادبی کی، اس میں خلوص نہیں تھا، اس کی عبادت میں خلوص نہیں تھا. اصل عبادت، اور یہی دیکھا جائے گا ڈے آف ججمنٹ کو کہ اس نے کتنے خلوص اور کتنی ایمانداری اور کتنے نیک نیتی سے اس نے اعمال سر انجام دیے ہیں. کیا وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے اس نے یہ کام کیے ہیں، یا اپنے دنیاوی. یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کی عبادت ان کے منہ پر مار دی جائے گی، اور اللہ پاک ان سے فرمائے گا ہاں بھی آپ کے لیے تو کچھ نہیں ہے. تو عرض کریں گے کہ مولا ہم نے نمازیں پڑھی، ہم نے اتنے عمل کیے. تو اللہ پاک فرمائے گا تم نے نمازیں پڑھی تو اس لیے کہ لوگ نمازی کہیں، کئی لوگ شہید ہوں گے، اور اللہ پاک ان کو فرمائے گا کہ تم نے تو اس لیے میدان جنگ میں گئے تھے کہ لوگ تمہیں شہید کہیں، تو تمہیں تو یہ اجر تو تمہیں دنیا میں مل گیا، اب تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے، لوگوں نے تمہیں شہید بھی کہہ لیا. بعض ایسے عالم ہوں گے کہ جو جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. تو عرض کریں گے یا الہ العالمین، ہم نے تیرے دین کا علم حاصل کیا، تیرے دین کو پھیلایا. تو اللہ پاک فرمائے گا تم نے تو صرف اس لیے کام کیا تھا کہ لوگ عالم کہیں، لوگ تمہیں اچھا کہیں، اور لوگ یہ کہیں کہ اس کے پاس اچھا نالج ہے، یہ ہے وہ ہے، تو تم نے تو اس نیت سے کیا تھا. تو یہ تو تمہیں دنیا میں اس کا اجر مل گیا. اگر میرے لیے کچھ کرنا تھا تو پھر یہ کہ خلوص نیت اور
یعنی جو نیت اور دل کے ارادے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں دیکھے جائیں گے کس نیت اور کس ارادے سے کیا. تھینک یو. قاری صاحب کی ایکسپلینیشن سن کے مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا کہ ایک بڑا گناہ گار آدمی ہوتا ہے تو وہ روز قیامت حساب کتاب کی لائن میں لگا ہوتا ہے. تو وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے تو زندگی میں کوئی اچھا کام ہی نہیں کیا تو میری تو بخشش نہیں ہوگی آج. تو اس سے آگے تو دو لوگ ہوتے ہیں تو فرشتہ ان سے پوچھتا ہے ایک سے کہ تم نے کوئی اچھا کام کیا ہے زندگی میں. کہتے ہیں نہیں جی میں تو برا ہی آدمی تھا. اس سے اگلے آدمی سے پوچھ رہا ہوتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے سوچو کوئی اچھا کام کیا ہو. کہتا ہاں مجھے یاد آیا میں نے ایک پیاسے کو پانی پلایا تھا. تو فرشتہ کہتا اچھا تمہارا یہ عمل قبول ہے تم جاؤ جنت میں, ادھر جاؤ یہ جنت ہے. تو اس سے سن کے اگلے بندے کا حال تو اس کو ذرا تسلی ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے میں بھی بخشا جاؤں, کوئی نہ کوئی تو اچھا کام میں نے کیا ہوگا. پھر اس کے بعد ایک اور آدمی اس کے سامنے اس کے آگے کھڑا ہوتا ہے, اس کی باری آتی ہے, اس سے بھی یہ سوال ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے جی میں تو بالکل گناہ گار ہوں, میں نے کبھی کوئی زندگی میں اچھا کام نہیں کیا. تو فرشتہ کہتا ہے سوچو کوئی اچھا کام کیا. تو کہتا ہاں میں نے ایک بھوکے کو کھانا کھلایا تھا. تو فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری یہ ادا پسند آئی تھی, بے شک ساری عمر تم نے گناہ کیے ہوں مگر چونکہ بھوکے آدمی کو کھانا کھلایا تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش کر دی ہے, تو ادھر چلے جاؤ ادھر جنت ہے. تو اب وہ بڑا خوش ہو جاتا ہے کہ میری بھی اس طرح کوئی نہ کوئی نیکی کام ہی آ جائے گی. تو اس کی باری آتی ہے تو فرشتہ پوچھتا ہے کہ ہاں بھی بتاؤ کوئی اچھا کام کیا ہے. کہتا نہیں جی میں تو بہت ہی گناہ گار آدمی ہوں, ساری عمر گناہ ہی کیا ہے. ہاں البتہ ایک دفعہ میرے ایک دوست نے ضرورت میں مجھ سے 5 روپے مانگے تھے تو میں نے اس کو دے دیے. تو فرشتہ جیب سے 5 روپے نکال کے کہتا ہے یہ لو اور چلو 2 روپے. تو وہ قاری صاحب والی مثال کہ کبھی کبھی نیت جو ہے نا اعمال کے اوپر حاوی ہوتی ہے. آخری کمنٹ لوں گا ملک صاحب سے, پھر ہم اپنی پریزنٹیشن کو آگے لے کے چلتے ہیں. ایسا نہیں لگ رہا اس کا ایک وجہ میں نے رکھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قولوا قولا سدیدا صدق اللہ العظیم. اس کی ترجمہ ہے کہ جو کچھ بھی کہیں سچ کہیں اور صاف ستھری بات کہیں. ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے نیت کی کہ اگر نیت ٹھیک ہے تو ذہنیت بھی ٹھیک ہے, اگر ذہنیت ٹھیک ہے تو عمل بھی ٹھیک ہے. قاری صاحب نے کہا کہ کچھ عالم ایسے ہوں گے جو جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے, لیکن انہوں نے پوری بات نہیں بتائی. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ عالم بے عمل جہنمی ہوں گے, جو جانتے بہت کچھ ہوں گے لیکن عمل نہیں کرتے ہوں گے. اور ایک اور حدیث میں کوٹ ہوا ہے کہ اس علامہ کے, اس عالم کے, اس شخص کے ہونٹ اور زبان کاٹ دی جائیں جو واعظ بہت اچھا کرتے ہیں, باتیں بہت اچھی بتاتے ہیں لیکن عملی طور پہ بالکل وہ عمل نہیں کرتے. تو بات یہ ہے کہ ہماری نیت ٹھیک ہونی چاہیے. انما الاعمال بالنیات, سب سے پہلا سٹیپ ہی ہے. چاہے وہ ہم اچھا کام کریں گے یا برا کام کریں گے, ہماری نیت ہوگی کہ میں نے اس کو نیچے گرا دینا ہے. جب میں گرا دوں گا تو یہ ٹوٹ جائے گا. جب میری نیت ٹھیک ہوگی کہ نہیں اس کو میں نے محفوظ رکھنا ہے, اس میں ہمارا بڑا ڈیٹا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں جب تک ایک اور نیک نہیں بنیں گے, ہماری نیت نہیں ٹھیک ہوگی, ہمارے دل اور دماغ کا برتن صاف نہیں ہوگا, اسی وقت کوئی عمل نہیں ہوگا. تو لیے اس کے علاوہ ایک اور حدیث پاک میں آتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسانیت کے حقوق سب سے اہم ہیں. سب سے زیادہ انسانیت کے حقوق میں ہمارے آفیشیلی بھی, ہماری پرسنل لائف بھی اس میں کاؤنٹ کرتی ہے. اس لیے میری سب سے گزارش یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنی نیت ٹھیک رکھنی چاہیے, ہمارے خیالات اچھے ہونے چاہیے, ہمارا ذہن پازیٹیو ہونا چاہیے. اور جب ذہن پازیٹیو ہوگا, خیالات اچھے ہوں گے, نیت ٹھیک ہوگی, تو یقیناً نامہ اعمال بھی ہمیں اسی وقت ہی ملے گا. اللہ پاک کو بھی پتہ ہے کہ یہ آدمی باتیں بہت اچھی کر رہا ہے, لیکن اس کی نیت اندر سے کیا ہے. چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جب مشرک اکٹھے ہو گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی پریشان نظر آئے. لاسٹ ٹائم بھی میں نے بتایا تھا, سورہ نجم کا واقعہ ہے کہ پریشان اس لیے ہو گئے تھے کہ مولا کریم یہ لوگ میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, میرے ساتھ کھانا بھی کھاتے ہیں, میرے لیے مصلی بھی بچھاتے ہیں, میرے لیے وضو کے پانی کا بھی اہتمام کرتے ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں, یہ مشرک لوگ ہیں. اس لیے مجھے اس آدمی کا نام نہیں ہے جس کے نام بتایا تھا کہ یہ رئیس المنافقین میں سے شامل ہے, چونکہ اس آدمی کی نیت ٹھیک نہیں تھی. اس لیے ہمیں جب نیت ہماری ٹھیک ہوگی, ہماری ذہنیت ٹھیک ہوگی, تو یقیناً ہمارے اگلے جہان بھی ہمارے لیے ویسے نجات ہوگا, وہ جہان بھی ہمارے لیے اچھا ہوگا, تو دنیا سے بھی ہم مطمئن ہو کے جائیں گے. تھینک یو ویری مچ. پلیز. اچھا مفتی صاحب تھوڑا سا آئیڈیا ہوا ہے آپ کو, ایک چیز ہم نے جی بول دیں
مختصر اب اس کو کرنا ہے 1 گھنٹہ میرے پاس. سر میری نظر میں سر انسان کو جس مقصد کے لیے تخلیق کیا گیا ہے اس پہ اس کی ججمنٹ ہوگی. انسان کو جس پرپز کے لیے تخلیق کیا گیا اس پہ ہو. اچھا ابھی جتنے بھی کمنٹ ہیں اس میں زیادہ فوکس ایک اس چیز پہ ہوا کہ نیت پہ. تو نیت تو دماغ کے اندر چھپی ہوتی ہے نا, تو اگر نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو اعمال ریجیکٹ ہو جائیں گے. ایسا ہی ہے, اعمال کیا ہوتے ہیں؟ ریزلٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, نیت بیہیویئر میں ریفلیکٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر میں یہ کہوں کہ ہماری گفتگو کا ابھی تک جو ڈسکور ہوا ہے کہ بیہیویئر ٹھیک نہ ہو تو رزلٹ ریجیکٹ ہو جائیں گے. ایسے ہی ہے. تو روز قیامت تھوڑا سا اشارہ ہے کہ سوال یہ اس طرح بنتا ہے کہ روز قیامت آپ کے رزلٹس ایویلویٹ ہوں گے یا آپ کا بیہیویئر. ٹھیک ہے, تو ہم اس سوال کو اینڈ پہ لے کے جائیں گے, اس کے جواب. اب ہم آتے ہیں اپنی پریزنٹیشن کی طرف. اب یہ آکسفورڈ ڈکشنری میں لفظ پرفارمنس جو ہے اس کو اس طرح سے انہوں نے ایویلویٹ کیا ہے. این ایکٹ آف پریزنٹنگ اے پلے, کانسرٹ اور ادر فارم آف انٹرٹینمنٹ. اور سیکنڈ, این ایکٹ آف پرفارمنگ اے ڈرامیٹک رول, سانگ اور پیس آف میوزک. دی ایکشن اور پروسیس آف پرفارمنگ اے ٹاسک اور فنکشن. دی کیپیبلٹیز آف اے مشین, پروڈکٹ اور وہیکل. اور لنگوسٹک پرفارمنس میں آ جاتے ہیں کہ کسی کا تقریر کرنا, خطاب کرنا. اب اس میں فرق یہ ہے, یہ ہے ٹیم کا کولیکٹیو پرفارمنس جو ہے نا ٹیم کی, اس پہ بھی ورڈ پرفارمنس اپلائی ہوتا ہے. سیکنڈ میں انڈیویجول کے اوپر ورڈ پرفارمنس اپلائی ہوتا ہے. تھرڈ جو ہے ایکشن اور پروسیس آف پرفارمنگ اے ٹاسک اور فنکشن, یہ پروسیس کے اوپر پرفارمنس کا لفظ اپلائی ہوتا ہے. تھرڈ اس کی جو فنکشنز ہیں مشین کے, فنکشنز کے اوپر بھی ورڈ پرفارمنس اپلائی ہوتا ہے. اور جو آپ کی اسپیچ ہے, خطبہ ہے آپ کا, جیسے آپ تقریر کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, تو آپ کی اگر کہیں پہ ڈسکشن ہے تو آپ کی ڈسکشن میں پرفارمنس اچھے, تو وہاں پہ بھی لفظ پرفارمنس اپلائی ہوتا ہے. اب یہ ہے جو مقبول نے بھی پریزنٹ کی, میں نے بھی اس کو پک کیا, یہ businessdictionary.com سے ہے یہ ڈیفینیشن. دی اکمپلشمنٹ آف اے گیون ٹاسک میئرڈ اگینسٹ پریسیٹ نون اسٹینڈرڈز آف ایکوریسی, کمپلیٹنیس, کاسٹ اینڈ اسپیڈ. ٹھیک ہے, اس کو جب ہم پرفارمنس گیپ میں آئیں گے نا ڈسکشن میں, تو اس ڈیفینیشن کا مطلب کیا ہے وہ ہم ڈیٹیل سے آگے لیں گے. ابھی اس کو ہم صرف نالج کے حد تک آپ کو بتا دیا. اب ہم آتے ہیں کیس اسٹڈی میں. اسٹاف فنکشن آپ سب نے دیکھ لیا. ہاؤس کیپنگ سے اکیل نہیں, اچھا ٹھیک. اسٹاف فنکشن اچھا تھا. ٹھیک ہے, اب ہم مثال کے طور پہ ایک چیئر لے کے آنا ہے. ادھر ہی رکھوں. افضال کو اگر میں دعوت دیتا ہوں, آپ آئیں تو فنکشن اچھا تھا, سارے ایگری کرتے. ٹھیک ہے نا. اب اس کی پرفارمنس اپریزل کریں فنکشن کے پوائنٹ آف ویو سے. فنکشن کو آرگنائز کرنے میں ایک کیس اسٹڈیز کے طور پہ ہے, تو افضال نے اپنا رول پلے کیا. جب آپ اس کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کر رہے ہوں گے تو کیا ایویلویٹ کریں گے پرفارمنس میں؟ کاشف. پلاننگ کو, جو پلان جس طرح سے پلان کیا اس کو, جو اسپیسیفک رول اس کو مطلب جو افضال کو دیا گیا تھا کہ اس کے مطابق. اچھا چلے عمر. جو ان کی پرفارمنس, جو ان کا ایم تھا, جو اگر انہوں نے اپنے ایم پہ وہ اپنی پرفارمنس مطلب پوری اسی طرح دیا تو یہ اس کو جو ٹاسک یہ ٹاسک اس کو اس نے کس لیول پر پرفارم کیا. ہی واز ویری ایکٹیو جب اناؤنسمنٹ ہوتی تھی. اب یہ ہے کہ جب ہم لفظ بولتے ہیں نا پرفارمنس, تو اس میں بیہیویئر بھی شامل ہے, ریزلٹس بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے, اینڈ رزلٹ. تو جب اس کو بیٹھ کے آپ اس کے ساتھ اس کی پرفارمنس ڈسکس کر رہے ہوں گے اینول فنکشن کی سکسیس کے حوالے سے کہ آپ نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا, تو آپ اس کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کر رہے ہیں نا ڈسکشن میں. اب میں سوال تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں. کیا چیز ہوگی خاص طور پہ جس کو آپ زیادہ ڈسکس کریں گے, زیادہ فوکس کریں گے اس کی پرفارمنس ایویلویشن میں, فنکشن کو ذہن میں رکھ کے؟
यानी एक टास्क तो करना था ही था, पर उसको किस तरह यानी कि एक्ट किया, यानी प्रोसेस किया, इसका एटीट्यूड कैसा था, बिहेवियर बिहेवियर एटीट्यूड, और उससे रिजल्ट कैसे निकले, जो उनका तमाम उन्होंने अचीव कैसे किया, वो जो उनका एम था उन्होंने मकसद को यानी अचीव कैसे किया पे जोर है या जो अचीव किया उस पे जोर है? जो अचीव किया वो उसकी जो पूरी जो होगी वो उनके दो चीज़ें हैं ना, स्टाफ फंक्शन अचीवमेंट है ना, और उसके पीछे एक सीरीज़ ऑफ एक्शंस हैं, ठीक है ना। तो वो अब जब इसकी परफॉर्मेंस एवेलुएट कर रहे होंगे स्टाफ फंक्शन के हवाले से, करने में इसका रोल क्या था इसी से तमाम एक्टिविटीज़ हुई, तमाम एक्टिविटीज़ को एक्टिविटीज, बट उस पे रिजल्ट उससे क्या निकले वो भी साथ मैटर करते हैं। चलें अब थोड़ा सा और सवाल आपको इजी करते हैं, आप बैठ जाएं, थोड़ा सा और सवाल इजी कर देते हैं आपको। जब आप अफजाल की परफॉर्मेंस को एवेलुएट करेंगे फंक्शन के हवाले से, तो रिज़ल्ट्स या बिहेवियर को कितने परसेंट वेटेज देंगे? क्या चीज़ ज़्यादा कंसिडर करेंगे इम्पॉर्टेंट है इसकी वैल्यूएशन में? है 50-50 है। बराबर होना चाहिए। बिहेवियर को क्यों प्रायोरिटी दे रहे हैं, रिजल्ट्स को क्यों नहीं? बेसिस पे वो, अगर आपका बिहेवियर सही नहीं, आपका एटीट्यूड, आपका बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है, बिहेवियर सही होने के बाद रिजल्ट अचीव नहीं कर सकता, तो फिर बिहेवियर का वो इसमें सर आपने लास्ट सेशन में भी बताया था कि रिजल्ट अचीव कर लेना एक बात नहीं है, कोई कामयाबी नहीं है कि आपने रिजल्ट तो अचीव कर लिया, जो आपको कहा गया कि आपने वहाँ पहुँचना है, ए से बी में पहुँचना है, एक एक करके सेट स्टैंडर्ड है, उस हिसाब से उसको अचीव करना है, उसकी बिहेवियर में के हो सकता है उसको गलत तरीके से भी रिजल्ट अचीव करें, बस साथ मुबीन साहब, पॉजिटिव मुबीन साहब से पूछते जो भी स्लाइड मैंने वो करा था इक्वेशन जो आपका परफॉर्मेंस बिहेवियर प्लस रिजल्ट, दोनों के कॉम्बिनेशन में ये चीज़ आती है, लेकिन आप तो मेरा अपना ख्याल में आप इसको मैथमेटिकली नहीं कह सकते कि किसका इतने परसेंट 30% ये होगा कि 70% ये होगा, ये वेरी भी करता है। अच्छा बिहेवियर, अगर आप वेटर को हम सपोज देखते हैं उसकी सर्विस है, तो उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है और रिजल्ट वो सर्विस दे रहा है, तो वो उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, ठीक है। समटाइम अब जैसे कलीम ने कहा कि आपने अच्छा बिहेवियर तो दे दिया, रिजल्ट नहीं दिया, देन अगेन वो चीज़ आपकी परफॉर्मेंस पूरी नहीं होती। तो ये बेसिकली रिलेटिव टर्म है, आपकी टास्क टू टास्क होता है, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि किसी भी परफॉर्मेंस में बिहेवियर का वेटेज ज़्यादा होता है। कौन कौन एग्री कर? सारे एग्री कर? रिजल्ट पे कौन कौन है कि रिजल्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिहेवियर से? कोई भी नहीं? रिजल्ट को हम रिसीव कर लेते हैं, हाँ नहीं, आप रिजल्ट तो अचीव कर लेते हैं ना। अगर एटीट्यूड प्रॉब्लम है, आप किसी को सर्विसेज प्रोवाइड करो, आपके जो एटीट्यूड बॉडी लैंग्वेज है वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, रिजल्ट तो इम्पोर्टेंट क्या होगा, रिजल्ट तो उसमें सारी चीज़ें आएंगी तो रिजल्ट आएगी सर। दोनों चीज़ें अगर बिहेवियर अच्छा हो बट रिजल्ट ना अच्छा हो तो भी फायदा। अच्छा हम ये अब ये देखते हैं जी, इसमें थोड़ा सा टच अगर बिहेवियर अगर ये कुछ सर स्टैंडर्ड नहीं है कि इनको कैलकुलेट किया जा सके, रिजल्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिहेवियर का थोड़ा सा तड़का है वो काफ़ी लगता है। अच्छा हम ये देखते हैं कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं, इस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या सोचते हैं, फिर उनके सोच हम अपनी सोच मिलाते हैं और देखते हैं हम कहाँ खड़े हैं और वो क्या सोचते हैं। ये माइकल आर्मस्ट्रॉन्ग की किताब है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये अमेरिकन एडिशन है और एक ब्रिटिश एडिशन है, दोनों यानी टाइटल डिफरेंस है, किताब एक ही है। तो ये लिखते हैं, मेरी अंग्रेज़ी का इम्तिहान ये लिखते हैं, द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिफाइंस परफॉर्मेंस एज द अकम्पलिशमेंट, एग्जीक्यूशन, कैरिंग आउट, वर्किंग आउट ऑफ एनीथिंग ऑर्डर्ड और अंडरटेकन. This refers to outputs, outcomes, accomplishment, but also states that performance is about doing the work as well as being about the results achieved. Performance could therefore be regarded as behavior, the way in which organization, teams and individuals get work done.
Campbell believes that performance is behavior and should be distinguished from the outcomes because they can be contaminated by system factors. جب ہم افضال کی ایویلویشن کریں گے یا اس کے ساتھ بیٹھ کے اسٹاف فنکشن میں اس کی انوالومنٹ کیا تھی تو ہم اس کے بیہیویئر پہ اس لیے بھی زیادہ فوکس کریں گے کہ جو ریزلٹس ہے سکسیس اسٹاف فنکشن کی اس رزلٹ میں اس کی اچیومنٹ کے ساتھ ساتھ باقی لوگوں کی اچیومنٹ بھی شامل ہیں. تو اسٹاف فنکشن اگر صرف افضال پہ ہوتا اور باقی لوگوں کے جو اس کا جو ان پٹ ہے ریزلٹس کا باقی لوگوں کا اگر وہ نکال لے تو ہو سکتا ہے وہ اتنا زیادہ سکسیزفل نہ ہو. تو جو ہم اگر اسٹاف فنکشن کی سکسیس کو ذہن میں رکھ کے ایز اے رزلٹ کو ذہن میں رکھ کے اس کی پرفارمنس کو ڈسکس کریں گے تو اس کی رزلٹس کی یعنی اسٹاف فنکشن کی سکسیس میں اور بہت زیادہ سسٹم فیکٹرز انوالو ہیں جو افضال سے ریلیٹڈ نہیں ہیں مگر اسٹاف فنکشن کی سکسیس میں ڈیولپمنٹ میں انہوں نے رول پلے کیا ہے. افضال کے علاوہ انجینئرنگ بھی شامل تھا اس میں, پھر جو کور ٹیم تھی ہمارے اسٹاف فنکشن کی وہ بھی شامل تھے. تو وہ کمبینیشن آف ریزلٹس تھا جس نے مل کے اسٹاف فنکشن کو سکسیزفل بنایا. اس میں ہم جو مین فوکس ہوگا افضال کا جب ہم ڈسکس کر رہے ہوں گے کہ اس کا جو ان پٹ ہے وہ میجر یعنی اوور آل رزلٹ کو اچیو کرنے میں کس طرح کا تھا, کہ کیا اس کے ان پٹ یا بیہیویئر سے دوسروں کو اپنے رزلٹس کو اچیو کرنے میں کسی قسم کی پریشانی یا مشکل کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا. کام یہ بھی کر رہا ہے, کام انجینئرنگ والے بھی کر رہے ہیں, مگر اس سے ریلیٹڈ جو کام ہے اس کے ساتھ 4-5 کام انجینئرنگ کے بھی اٹیچڈ ہیں. تو اگر اس کا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہوگا, سنجیدہ نہیں ہوگا, یا اس کا مزاج ایسا ہوگا کہ اس سے بات کرنا بھی مشکل ہے, اس سے کام کی جواب دہی بھی مشکل ہے, تو اس کے ساتھ جو باقی دوسرے لوگوں کے کام اٹیچ ہوں گے وہ بھی متاثر ہوں گے. تو اس لیے کیمبل جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو پرفارمنس ہے, لفظ پرفارمنس, وہ زیادہ مینلی فوکس ہوتا ہے بیہیویئر کے اوپر. یہ میں نے اس لیے زیادہ اس پہ سٹریس کیا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم نے کام تو کر لیا مکمل, باقی ہم کرتے کیا ہیں آرگنائزیشن میں یہ مینجمنٹ کا کنسرن نہیں ہوتا, یہ میری اپنی ذاتی زندگی ہے. میں اگر کسی کے ساتھ مل کے, کسی ایکسٹرنل فیکٹر کے ساتھ مل کے, کسی ممبر کے ساتھ مل کے, یا کسی اور ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے ایک مونوپلی کریٹ کر کے تو کسی کے ریزلٹس کو اپنے کھاتے میں ڈال کے خود سے وہ کریڈٹ لینے کی کوشش کروں تو مینجمنٹ اس کا یہ اندازے کام کرنے کا جو انداز ہے, جو اس کے بیہیویئر کا حصہ ہے, وہ بھی مانیٹر کر سکتی ہے, کیونکہ وہ اس کی پرفارمنس کا بھی حصہ ہوگا کہ وہ رزلٹ اچیو کرنے کے ساتھ ساتھ کس انداز سے وہ رزلٹ اچیو کرتا ہے, وہ انداز بھی کویشچنیبل ہوں گے, وہ بھی ایویلویٹ ہوں گے سارے اس کے. اب کیمبل کا نام میں نے آپ کو کوٹ کیا, یہ میں بتا دوں کون ہے. یہ ابھی اس وقت یونیورسٹی آف مینیسوٹا میں ہیں, ڈپارٹمنٹ آف سائیکالوجی کے ہیڈ ہیں, اور اس وقت پوری دنیا میں پرفارمنس مینجمنٹ کی جو تھیوری پڑھائی جاتی ہے, پہلے یہ ہوتا تھا کہ صرف رزلٹ مانیٹر کرتے تھے کہ جی رزلٹ امپورٹنٹ ہے, آدمی جو کچھ کرے اس کا بیہیویئر امپورٹنٹ نہیں ہے. مگر آہستہ آہستہ انڈسٹریل سائیکالوجی میں جب یہ ڈیولپمنٹ ہوئی, ساری کتابیں لوگوں نے لکھی, انہوں نے کہا کہ نہیں, بیہیویئر بھی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ بیہیویئر آرگنائزیشنل کلچر اور پروڈکٹیوٹی کو مینٹین رکھتے ہیں. بیہیویئر بذات خود ایک آؤٹ کم ہے, رزلٹ ہے. یعنی آپ نے جو ٹارگیٹ اچیو کیا ہے اس ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے پروسیس میں آپ بھی تو امپروو کرتے ہیں نا اپنے آپ کو. تو وہ کام ملنے سے پہلے آپ کیا تھے اور کام ملنے کے کمپلیٹ کرنے کے بعد کیا تھے, تو آپ کے نالج اور آپ کی سکلز میں بھی اضافہ ہوتا ہے. تو اس سے پہلے آپ کا بیہیویئر کیا تھا, اس کے بعد آپ کا بیہیویئر کیا ہے, تو بیہیویئر میں جو چینجز ہیں وہ بھی تو رزلٹ ہیں نا. تو اس لیے بیہیویئر کو اگنور نہیں کرتے. تو یہ میں نے ان کا آپ کو اس لیے تعارف کروایا کہ اگر آپ ان کے یونیورسٹی آف مینیسوٹا کی ویب سائٹ پہ جائیں تو یہ ابھی بھی پڑھاتے ہیں. اور یہ جو اپروچ ہے نا کہ پرفارمنس میں بیہیویئر بھی انکلوڈ ہوں گے, یہ بیسیکلی ان کی تھیوری ہے. اور ان کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنلی جتنے بھی لوگ آگے پرفارمنس مینجمنٹ پہ کام کر رہے ہیں تھیوریٹیکل فیلڈ میں, وہ سب ان کی تھیوری کو فالو کرتے ہیں. اچھا, اسی کتاب پہ مائیکل آرمسٹرانگ کی یہ جو ہے A more comprehensive view of performance is achieved if it is defined as embracing both behavior and outcomes. اور اس میں پھر ڈیفینیشن دیتے ہیں کہ performance means both behaviors and results. Behavior emanate from the performer and transform performance from abstraction to action. Not just the instruments for results, behaviors are also outcomes in their own right.
the product of mental and physical efforts applied to the task and can be judged apart from results. جو آپ فزیکل ایفرٹ اپنے شخصیت کی اپلائی کرتے ہیں ٹاسک پر اس کو اچیو کرنے کے لیے، وہ بھی ایویلویٹ ہو سکتی ہے اور وہ بھی ہوتی ہے. اور وہ کہتے ہیں دس ڈیفینیشن آف پرفارمنس لیڈس ٹو دی کنکلوژن دیٹ وین مینیجنگ دی پرفارمنس آف ٹیم اینڈ انڈیویژولس بوتھ ان پٹس بیہیویئر اینڈ آؤٹ پٹس ریزلٹس نیڈ ٹو بی کنسیڈرڈ. جیسے ہم جم کی ہے ٹیم، نصیر جم انچارج ہیں، تو جب ہم ایز اے ہول ان کی ٹیم کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کریں گے تو ایک تو اچیومنٹ رزلٹ کی شکل میں، ممبر سیٹسفیکشن کی شکل میں ہے، اور دوسری یہ ہے کہ مشین کی اکوپمنٹ کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی ہے، اور آپ کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو کیسے آپ نے ویل مینیج کیا ہوا ہے. مگر ٹیم کی آپس میں کوآرڈینیشن، کمیونیکیشن، رابطے، ممبر کے ساتھ آپ کے سافٹ سکلز کیسی ہیں، تو اس میں سارے کا سارا آپ کا بیہیویئر ہی مینیج ہوتا ہے، بیہیویئر ہی فوکس ہوتا ہے. کیونکہ بیہیویئر ٹھیک ہوگا، بیہیویئرز میں ہارمنی ہوگی تو آپ اینڈ رزلٹ اچیو کر سکیں گے. اس لیے کوئی بھی رزلٹ بیہیویئر کو اگنور کیے بغیر آپ اچیو نہیں کر سکتے. اس لیے وہ آرگنائزیشن جو صرف یہ کہتی ہیں کہ ہمیں تو کام سے مطلب ہے، آپ پیچھے جو مرضی کریں، آپ دیکھیے گا وہ بے شک پروفٹ ضرور کریں مگر ان کا امپلائی ٹرن اوور بہت ہائی ہوگا. اس لیے کہ لوگ رویوں سے تنگ آ جاتے ہیں، لوگ شخصیات سے تنگ آ جاتے ہیں. ہمارے ہاں جو اتنا ہائی ٹرن اوور نہیں الحمدللہ، کئی لوگ اس کے باوجود بھی کہ اچھی آفرز ملتی ہیں یہاں اس لیے رہتے ہیں کہ یہاں ہمارے بیہیویئرز میں ہارمنی ہے. کام تو انہوں نے باہر بھی کرنا ہے، کام تو یہ بھی یہاں بھی کرنا ہے، ٹاسک یہاں پہ بھی ملے گا، ٹاسک ان کو باہر بھی ملے گا. مگر یہاں پر آپ کا جو بیہیویئرل انوائرمنٹ ہے وہ اتنا پیسفل ہے کہ اس میں آپ کو فل موٹیویشن ملتی ہے کہ آپ اپنے بیہیویئرز کو شخصیات کی ٹینشن سے نکال کے اپنے کام اور ٹاسک کے اوپر فوکس کریں. اسی طرح ایک اور ہے کہ وہ کہتے ہیں پرفارمنس مینجمنٹ ان اٹس فلسٹ سینس از بیسڈ آن دا بلیف دیٹ ایوری تھنگ that people do at work at any level contributes to achieving the overall purpose of the organization. It is therefore concerned with what people do, their work, how they do it, their behavior, and what they achieve, their results. یعنی وہ کام کیا کر رہے ہیں، وہ کام کس طرح سے کر رہے ہیں، اور وہ اچیو کیا کر رہے ہیں. یہ تینوں چیزیں، تو یہ تینوں چیزیں ملیں تو آپ کی پرفارمنس مکمل ہوتی ہے. It embraces all formal and informal measures adopted by an organization to increase corporate, team and individual effectiveness and continuously to develop knowledge, skill and competence. It is certainly not an isolated system run by HR department that functions once a year via the annual appraisal and is then forgotten. یعنی یہ سالانہ کوئی ایک میٹنگ نہیں ہے، یہ ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر کمیونیکیشن، کوآرڈینیشن، کوآپریشن اور بیہیویئرس کی مینجمنٹ کا نام ہے پرفارمنس کا. اسی طرح ایک اور کتاب ہے پرفارمنس مینجمنٹ کی، ایلین پولاکوس کی. یہ پریزیڈنٹ رہی ہیں 1998 میں 99 تک، سوسائٹی فار انڈسٹریل اینڈ آرگنائزیشنل سائیکالوجی امریکہ کی، پورے امریکہ کی ہیڈ رہی ہیں، اور یہ پرفارمنس مینجمنٹ کے اوپر اتھارٹی ہیں. اور انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ although results oriented approaches to performance management are intuitively appealing, an exclusive focus on result can in fact yield a deficient performance assessment because little or no consideration is given to how employees go about achieving their results. While one can achieve impressive results, اب یہ دھیان سے while one can achieve impressive results, performance is not effective if individuals are extremely difficult to work with, unhelpful or cause problems. However, it is also the case that an employee can be extremely helpful, considerate and interpersonally effective, yet never gets anything important accomplished. While an organization can choose to focus exclusively on results or behaviors, many have opted to include both because comprehensive performance assessment should consider what someone has achieved, their results, as well as how they went about achieving these, their job behavior. تو جو بیسٹ آرگنائزیشن ہے دنیا کی وہ بیہیویئرس کو اور جاب ٹاسک یا جاب جو آپ کی روٹین کی ایکٹیویٹی ہے یا جو آپ کے ریزلٹس ہیں ان دونوں کو ایویلویٹ کرتی ہے. صرف رزلٹ پہ فوکس نہیں رکھتی، کیونکہ انہوں نے کہا بعض لوگ اخلاق میں اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں یار یہ کتنا اچھا امپلائی ہے،
مگر جب آپ اس کی اچھائی کو سائڈ پہ کر کے دیکھیں تو وہ صرف اچھائی لے کے آرگنائزیشن میں گھوم رہا ہوتا ہے, کام نہیں کرتا ہوں. تو وہ اپنے کام کی کمی کو اپنے اخلاق سے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے, یعنی وہ بیہیویئر کو ڈسپلے کر کے رزلٹس کی جو خامی ہے اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ اس کا مس یوز ہے. بالکل اسی طرح جس طرح آپ رزلٹ کو پروڈیوس کروا کے اپنی بد اخلاقی اور اپنا جو بدتمیزی اور بد تہذیبی ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں. تو جو جینون پرفارمنس ایویلویشن یا جینون پرفارمنس کنسیڈریشن ہوگی ایز پر دا بیسٹ آرگنائزیشنز, وہ بیہیویئر کو بھی اتنا ہی کنسیڈر کرے گی جتنا آپ کے رزلٹس کو. یہ اس میں فرق ہے. اچھا, یہ بڑا ایک دلچسپ تھا. یہ سول سرونٹ پرفارمنس ایویلویشن کوڈ ہے, یہ حکومت پاکستان کا ہے. یہ گورنمنٹ امپلائیز کی جو EPR ہوتی ہیں, اینول کانفیڈینشیل رپورٹس, تو اس میں لفظ پرفارمنس کو کس طرح سے جسٹیفائی کیا. میں نے کہا یہ بھی آپ کو دکھا دیں. تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ اس کے شروع کے پیج پہ, پرفارمنس ان سروس میٹرز could be termed as wider in sense that the work of civil servant as performance could be the doing of something over and above an official work, which could include conduct of civil servant. Performance would thus not only denote the work but also include the conduct of civil servants. یعنی ایز پر پاکستانی لاء میں جب آپ اس کی پرفارمنس ایویلویشن کرتے ہیں تو اس نے کام کیا کیا اس کو تو ایویلویٹ کریں گے, مگر اس کا آن جاب کنڈکٹ کیا تھا, بیہیویئر کیا تھا, وہ بھی انکلوڈ کریں گے آپ اس میں. تو یہ جو میں نے بیہیویئر اور رزلٹ کے, یہ میں نے اس لیے آپ کو ڈال دیا کہ جو ابھی پریکٹس ہے پاکستان کی جو لاء میں, اس میں جب پرفارمنس کا لفظ بولتے ہیں, جب اس میں پرفارمنس ایویلویشن ہوتی ہے, اس میں بھی بیہیویئر اور رزلٹس دونوں آپ کے ایویلویٹ ہوتے ہیں. اب یہ سمپل چیز آپ یاد رکھ لیں, جتنی پیچھے ڈسکشن ہوئی ہے کہ پرفارمنس کا مطلب ہوتا ہے بیہیویئر پلس رزلٹس از ایکول ٹو پرفارمنس. یہ بس یہ فارمولہ یاد رکھ لیں. باقی اس کے پیچھے آپ اس کو ذہن میں رکھیں, جب آپ مختلف کتابیں پڑھیں گے پھر آپ کو جملوں کی سمجھ بھی آ جائے گی. اس میں ایک جی جی بیہیویئر کو ہم مس انڈرسٹینڈ نہ کرتے ہیں کہ بیہیویئر کا مطلب کمپرومائز نہیں ہے اسٹینڈرڈس یا کوالٹی پہ. مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بہت اچھے ہو جائیں اس لیے کہ آپ کی کمپلینٹ نہ جائے. بیہیویئر اب جیسے میں نے ویٹر کے ایگزامپل دی تھی کہ آپ کا بیہیویئر صرف اپنے بیہیویئر کو بہت اچھا کرنے کے لیے آؤٹ آف دا وے جا کے کسی کو, اگر آپ آؤٹ آف دا وے مطلب آپ کی لمیٹیشن اینڈ باؤنڈری کے کمپرومائز نہیں ہے, آپ کے اپنے SOP یا آپ کے اپنے اسٹینڈرڈ کے اوپر کے اپنے آپ کو اچھا شو کرنے کے لیے آپ اس کا آؤٹ آف دا وے جا کے فیور دے رہے ہیں, ایک پلیٹ ایگزیکٹلی ایکسٹرا اس کو سرو کر رہے ہیں, تو وہ بیہیویئر رزلٹ سے ڈیویشن. وہ مبین صاحب کا بڑا اچھا پوائنٹ. اگر ان کی بات کو میں اپنی جس طرح مجھے سمجھ آئی اگر میں بیان کروں تو بیہیویئر پہ آرگنائزیشن اس لیے فوکس کرتے ہیں کہ وہ رزلٹس کو اچیو کرنے میں مدد دیتے ہیں. ہمیں خوش اخلاق بندہ ضرور چاہیے, مگر ہمیں اس کی خوش اخلاقی اس لیے چاہیے کہ وہ رزلٹس پروڈیوس کرنے میں اور رزلٹس کو حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. کیوں کہ جب آپ آرگنائزیشن میں اپنے خوش اخلاقی کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو کوئی بھی رزلٹ آپ کا جو ہے وہ آپریشنلی کسی نہ کسی دوسرے آدمی سے یا ڈپارٹمنٹ سے لنک ہوتا ہے. اس میں سر مکسچر آف بیہیویئر میں تھوڑی بہت آپ فلیکسیبلٹی رکھیں گے, یہ نہیں کہ آپ بالکل ہی نائس مین بن جائیں. وہ بیہیویئر وہ تو جس طرح دیکھیں نا کام ہے, آپ کام رزلٹ اچیو کرنے سے پہلے جو جتنا پروسیس ہے اگر آپ اس پروسیس میں بیزی رہیں مگر کبھی رزلٹ اچیو نہ کریں تو پروسیس میں بیزی رہنا آرگنائزیشن کا فوکس نہیں ہے. پروسیس میں سے ہو کے رزلٹ اچیو کرنا آرگنائزیشن کا فوکس وہ اینڈ رزلٹ ہے. مگر آرگنائزیشن نے بیہیویئر اس لیے سیٹ کر دیے ہیں تاکہ اس اینڈ رزلٹ تک پہنچنے میں آپ اپنے بیہیویئر سے کسی دوسرے کا رزلٹ خراب نہ کریں. مراد یہ کہ وہ کمیونیکیشن کوآرڈینیشن یہ پازیٹیو بیہیویئر ہے نا, تو کمیونیکیشن کوآرڈینیشن کا مطلب تو یہی ہے نا, جیسے نصیر ہے ایک مشین پہ وہ کھڑا ہوا ہے تو وہ اپنے آپریشن میں بیزی ہے, مگر اپنی سافٹ اسکل سے وہ اپنے کولیگ کی اور باقی جو ممبر ہیں مشین کے دوسرے ان کے ساتھ بھی کوآرڈینیشن میں بیزی ہے. تو بعض کا آپ اپنے آپریشنز میں اور ایڈمنسٹریشن میں بیلنس کریٹ کرنے کے لیے بھی آپ کو خوش اخلاقی یا بیہیویئر, پروفیشنل بیہیویئر بھی اس کو کہہ لیں آپ, یہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے. 3 ایریا ہیں پرفارمنس کے. جب آپ لفظ پرفارمنس بولتے ہیں نا تو ایک تو اس کا ٹیکنیکل ہے یعنی انڈیویجول پہ فوکس ہے, دوسرا آپریشنل ہے وہ پروسیس ہے, SOP ہے, ٹیم ورک ہے, اور تیسرا ایڈمنسٹریٹو ہے, بیہیویئر ہے, سپرویژن ہے.
تو جب ہم لفظ کہتے ہیں نا کہ آپ کی پرفارمنس اچھی ہے تو آلموسٹ اس میں یہ تینوں چیزیں شامل ہوتی ہیں. اسی لیے جب ہم کہتے ہیں بڑی اچھی پرفارمنس ہے مگر ڈسکشن کے ساتھ ساتھ جیسے ہی ہم کام سے بیہیویئر پہ ڈسکشن شفٹ کرتے ہیں تو لوگوں کو برا لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ جی میرے کام میں تو نقص ہے نہیں, آپ نے میرا بیہیویئر اڈاپٹ فوکس کر لیا ہے, آپ کو تو ذاتی طور پہ مجھ سے کوئی دشمنی ہے کہ دیکھیں سر میرے کام میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ آپ کا مینیجر کہے گا کہ ٹھیک ہے آپ نے رزلٹ اچیو تو کر لیا مگر جس انداز سے یا جس چینل سے آپ نے رزلٹ اچیو کیا ہے, جس پروسیس یا جس میتھڈ سے آپ نے رزلٹ اچیو کیا ہے, کیا وہ میتھڈ بذات خود کہیں پالیسیز اینڈ پروسیجرز کی وائلیشن تو نہیں؟ سمجھ گئے نا کہ آرگنائزیشن نے جیسے بکنگ ہوتی ہے آپ کی فرنٹ آفس میں, تو بکنگ لینے کا بھی ایک پروسیجر ہے. فوکس پروسیجر نہیں ہے, فوکس بکنگ ہے. بکنگ آئے گی تو ہم سروائیو کریں گے نا, مگر اس ایک پروسیجر آرگنائزیشن نے ڈیفائن کر دیا ہے کہ آپ اس پروسیجر سے ہو کے بکنگ لیں گے تو وہ لیگل بکنگ کنسیڈر ہوگی, اور اگر کوئی دوسرا بھی اعتراض کرتا ہے تو آپ پروسیس کے تھرو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے. اور اگر آپ نے اپنی مرضی پہ بکنگ لینی شروع کر دی, ہمیں تو بزنس چاہیے نا, تو وہ پھر اگر کوئی فرنٹ آفس میں کہے جی آپ کو تو بزنس چاہیے آرگنائزیشن کو, ہم جیسے مرضی لا کے دیں, کمرے آپ کو فل ملیں گے, مگر کمروں کے فل ہونے کے ساتھ ساتھ آپ بزنس کس طرح سے لے کے آ رہے ہیں ہم وہ بھی فوکس میں رکھیں گے, کیونکہ وہ بھی ہماری آپ کا جو بیہیویئر, آپ کا میتھڈ جو ہے وہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی. اب یہ ہے انڈیویجول پرفارمنس, اس میں 3 چیزیں آ جائیں گی آپ کو, ٹھیک ہے. اور آپ کا یہ آرگنائزیشن پرفارمنس بھی ہے کہ آرگنائزیشن بھی دیکھیں نا, یا آپ کے آپریشنل ایریاز ہیں, ٹیکنیکل ایریاز ہیں, یا ایڈمنسٹریٹو ایریاز ہیں, ایسے ہی ہے نا. تو جس طرح آپ انڈیویجول کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کریں گے اسی سینس میں آپ آرگنائزیشن کو ایک ایز اے پرسن کنسیڈر کر لیں کہ آرگنائزیشن بھی ایک فرد ہے. اسلام آباد کلب ایک فرد کا نام ہے, تو اسلام آباد کلب کی جو ایویلویشن کریں گے پرفارمنس کی, تو اس کو 3 حصوں میں, کیونکہ امپلائیز جو ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں اپنے کام میں آرگنائزیشن کے گولز اینڈ آبجیکٹیوز کے ساتھ. تو آرگنائزیشن کے گولز میں سے ہی امپلائیز کے گولز اینڈ آبجیکٹیوز نکلیں گے نا. جب ہم لفظ پرفارمنس بولتے ہیں تو ہم نے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے نزدیک, اسلام آباد کلب کے نزدیک, ہماری جو سینئر مینجمنٹ نے اس نے کون کون سے گول اچیو کرنے ہیں اور اس کے لیے کون کون سے رستے ڈیفائن کیے ہیں, پالیسیز اینڈ پروسیجرز. یعنی سر مختلف اجزاء کے جو وہ گولز اور آپریشنز ہیں وہ مل کے اس کل کے جو ہے نا گولز اور آپریشن, جو آرگنائزیشن اسلام آباد کلب کے گولز اینڈ آبجیکٹیوز ہیں نا, وہی آگے امپلائیز میں ڈسٹریبیوٹ ہونے ہیں. تو کچھ لوگ امپلائیز آپ کے آپریشنز میں ہیں, کچھ لوگ آپ کے ٹیکنیکل سائڈ پہ ہیں, ٹھیک ہے, آتے وہ بھی ہیں مگر اس سائڈ پہ رکھ لیں, اور ایڈمنسٹریٹو بیک پہ ہیں آپ کے, HR ڈپارٹمنٹ ہو گیا, اکاؤنٹس ہو گیا, ٹھیک ہے. اسی سے مل کے اب ایک سوال اس میں ہے, امپلائی کی انپٹ آرگنائزیشن میں جائے گی تو آرگنائزیشن گرو کرے گی نا. لاسٹ ٹائم کو ایک سوال اٹھا تھا کہ اسلام آباد کلب نیچے جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. ہم نے کہا تھا کہ اگر وہ نیچے جا رہا ہے تو کچھ امپلائی اوپر کیوں جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اگر وہ نیچے جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کچھ لوگ یہاں کام نہیں کر رہے. تو جن ایریاز میں وہ نیچے جا رہا ہے ان ایریاز میں جو لوگ اپوائنٹڈ ہیں وہ ٹھیک کام نہیں کر رہے, ٹھیک ہے. تو ان کی جو ٹیکنیکل یا آپریشنل یا ایڈمنسٹریٹو انپٹ ہے وہ ایز پر ریکوائرمنٹ آف دی کلب وہ نہیں مل رہے ان کو, تو ان ایریاز میں افیکٹڈ ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. مگر اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ کلب گرو کر رہا ہے اوور آل, تو اس کا مطلب ہے اوور آل ہمارے امپلائیز کی پرفارمنس بھی بہتر ہے, کیونکہ اس کی گروتھ ہمارے لوگوں کی انپٹ سے ہے, خواہ وہ آپریشنل ہیں, ٹیکنیکل ہیں یا ایڈمنسٹریٹو ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ امپورٹنٹ ہے پرفارمنس ایویلویشن لیول, ٹھیک ہے. اب آپ کے 3 ہو گئے, ایڈمنسٹریٹو ہے, آپریشنل ہے اور ٹیکنیکل ہے. اب وہ ریٹنگ یہاں پہ آ جائے گی. جب آپ کسی مالی کو یا رینک اینڈ فائل کو, ڈش واشر کو یا ویٹر کو, جب آپ اس کی ایویلویشن کریں گے, یا کوک ہے جو بھی, تو سب سے زیادہ فوکس اس کا رکھیں گے ٹیکنیکل پہ. جیسے جیسے لوگ اوپر چلتے جائیں گے, اسکیل 4, 5, 6 JEE لیول تک چلے جائیں گے, تو جیسے جیسے لوگ رسپانسبلٹی میں امپروو ہوں گے ان کی سپرویژن میں کچھ اور لوگوں کی پرفارمنس کی ذمہ داری بھی آ جائے گی. تو جو جتنا ہائی ہوگا اسکیل میں یا رسپانسبلٹی میں, اس کا اتنا فوکس پرفارمنس ایویلویشن میں ٹیکنیکل سے ہٹ کے بیہیویئر پہ چلا جائے گا. اگر کوئی ویٹر کہے نا کہ سر میرا کام ٹھیک ہے,
تو وہ زیادہ ویٹیج ہم اس کو دیں گے. مگر اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ جو رینک اینڈ فائل پہ اس کا بیہیویئر اگنور کر دیں گے. فرق صرف ہوگا کنسیڈریشن میں، جو رینک اینڈ فائل پہ ہیں وہاں پہ زیادہ فوکس اسکل پہ ہوگا، اور جیسے جیسے لوگ ہائرارکی میں اوپر گرو کرتے جائیں گے، سپروائزری پوزیشن میں آئیں گے، سیکشن ہیڈ ہو جائیں گے، جئیز پہ چلے جائیں گے، اسسٹنٹ مینیجر کے لیول پہ آئیں گے، تو اب ان کی ذمہ داری میں دوسروں سے کام لینا زیادہ ہو جائے گا، خود اس لیول پہ کام کرنا کم ہو جائے گا. تو ٹیکنیکل ہر بندہ ایویلویٹ تو ہوگا اپنے کام میں، مگر وہ کس پوزیشن پہ بیٹھا ہوا ہے وہ پوزیشن ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس پہ اس کی جب ایویلیویشن ہوگی تو وہ زیادہ بیہیویئر پہ مینجمنٹ فوکس کرے گی یا وہ زیادہ ٹیکنیکل سائڈ پہ فوکس کرے گی. اس لیے جب آپ اسسٹنٹ مینیجر کے لیول پہ ہوں، جئی لیول پہ ہوں، اسکیل 6 میں ہوں، سپروائزری پوزیشن میں ہوں، سیکشن ہیڈ ہوں، تو مینجمنٹ یہ دیکھے گی کہ آپ نے رزلٹ تو اچیو کر لیا ہے، مگر اس لیول پر جو آپ کا رزلٹ ہے ٹیم کا وہ ایک کولیکٹیو ایفرٹ ہے. آپ کے رزلٹ میں اور لوگوں کی انپٹ بھی شامل ہیں. تو اس لیے آپ 100% یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ یہ میرا رزلٹ ہے، اس لیے کہ وہ رزلٹ جو آپ نے اچیو کیا ہے اس کے پیچھے آپ کی ٹیم کی ایفرٹس بھی تو شامل ہیں نا. ہاں، جو چیز پیورلی 100% آپ کی اپنی ہے وہ آپ کا اپنا بیہیویئر ہے. آپ اگر بدتمیز بد اخلاق ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میری ٹیم کا انپٹ ہے تو میں ہوں نا. آپ کی ٹیم کو اس کو مینیج کرنا اور اپنی طبیعت کو اور اپنے بیہیویئر کو مینیج کرنا وہ آپ کی پیورلی ذمہ داری ہے. اس لیے جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ جب بھی کسی سینئر پوزیشن کے لیے کسی کو لیتی ہیں تو اس آدمی کا بیہیویئر اور پرسنالٹی پروفائل ٹیسٹنگ وغیرہ وہ اس پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں، کیونکہ بڑے لیول پہ جب ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے تو اس میں ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر ڈیسیجن میکنگ پروسیس میں وہ زیادہ شامل ہوتے ہیں. تو اگر ایٹیٹیوڈ اوپر کے لیول پہ خراب ہو گیا تو اس کا سارا اثر نیچے تک آتا ہے اس میں. اب ہمارا اس کو لنک کرتے ہیں، ہمارا جو پرفارمنس اپریزل سسٹم ہے اسلام آباد کلب کا، اگر اس کے جب آپ کویشچنز دیکھیں جو ہم نے سسٹم میں ڈالے ہوئے ہیں تو اس میں 2 طرح کے کویشچن ہیں، یا ٹیکنیکل ہیں یا بیہیویئرل ہیں. تو اس کو میں نے 3 طرح سے ڈیفائن کیا ہے کہ جو ہمارے ٹیکنیکل کویشچن ہیں جو ہمارے سسٹم میں ایڈ ہیں اس وقت وہ ٹاسک اور جاب فوکسڈ ہیں، اور جب وہ بیہیویئر کے جو کویشچنز ہیں وہ ایڈمنسٹریشن فوکسڈ ہیں کہ آپ کی ایڈمنسٹریشن کیسی ہے. اس کو دوسرے انداز سے یوں میں نے بیان کیا کہ ہمارے جو ٹیکنیکل کویشچنز ہیں وہ آپریشنز فوکسڈ ہیں، اور جو بیہیویئرل کویشچن ہے وہ ٹیم ورک فوکسڈ ہیں. اور تیسرا انداز میں نے یہ بیان کیا کہ ہمارے جو ٹیکنیکل کویشچنز ہیں وہ پروسیس فوکسڈ ہیں، اور ہمارے جو بیہیویئرل کویشچنز ہیں سسٹم کے اندر ایڈ ہیں وہ ریلیشن شپ فوکسڈ ہیں کہ آپ کی ٹیکنیکل سکل کے ساتھ ساتھ آپ کا بیہیویئر کیسا ہے. تو یہ اس میں اب ہم واپس چلے جائیں. اس سوال کا جواب، مسجد تعمیر کرنا نیک عمل ہے یا نہیں؟ جی، اگر حلال پیسے سے ہے پھر تو نیک ہے، اگر حلال کی رقم سے ہے تو پھر تو نیک ہے، ورنہ اگر مسجد تعمیر کرنا، اگر تعمیر کر کے آپ نے دے دی، یہ رزلٹ دے دیا نا آپ نے، ٹھیک ہے نا، بات وہی ہے. سر بات یہاں بھی نیت کی آ جاتی ہے کہ مسجد تو آپ نے بنا دی، مسجد ہم نہ دیکھیں مسجد بنانے کے بعد اس کا کیا فائدہ. بات یہاں بھی نیت کی ہے کہ آپ نے جو مسجد تعمیر کی ہے یہ کس مقصد کی نیت تھی کہ آپ بھی مسجد میں جائیں گے اور دوسروں کو بھی دعوت دین کی تبلیغ کریں گے یا نہیں کریں گے. بات وہی ہوگی نا کہ اب وہ میں نے سوال اس لیے کیا تھا کہ جتنی بھی ماڈرن مینجمنٹ سائنسز میں پرفارمنس کے اوپر ڈسکشنز ہوتی ہیں اس میں رزلٹس کے ساتھ ساتھ فوکس کرتے ہیں بیہیویئر کے اوپر بھی، کہ خالی رزلٹ نہیں دیکھتی آرگنائزیشنز، وہ یہ دیکھتی ہیں کہ آپ نے یہ جو رزلٹ اچیو کیے ہیں کوئی سول لاء تو نہیں توڑا، کوئی آرگنائزیشن کے پالیسیز پروسیجرز تو نہیں توڑے، رزلٹ اچیو کر لیا، بہت اچھی بات ہے، مگر اس رزلٹ کے پیچھے میتھڈ پروسیس وہ آپ نے اڈاپٹ کیا کیا کہیں بذات خود وہ غلط تو نہیں ہے. تو اگر وہ پروسیس ٹھیک ہے جس کے تھرو آپ نے رزلٹ کو اچیو کیا ہے تو پھر رزلٹ کو وہ ویلیو دیتے ہیں. ادروائز آپ نے جس طرح مثال میں نے دی نا مسجد کی کہ مسجد بنانا تو ایک رزلٹ ہے نا، مگر آپ نے اگر اس کے لیے ناجائز طریقہ اختیار کیا ہے تو آپ کا رزلٹ وہ روز قیامت اللہ کی نظر میں بالکل قابل قبول نہیں ہوگا. تو معیار ادھر بھی ایک ہے جو مینجمنٹ سائنسز میں ہے، معیار ادھر بھی ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کے اعمال دیکھیں گے تو آپ کا بیہیویئر دیکھیں گے، نیت دیکھیں گے. یہی ایگزیکٹلی یہ جو سائیکالوجی ہے یہ اپلائی ہوتی ہے مینجمنٹ سائنسز پہ کہ ہماری آرگنائزیشن کے اندر بھی، اسلام آباد کلب کے اندر بھی، اور باقی ہماری جو دوسری آرگنائزیشن ہے میریٹ ہے، سرینا ہے، اگر آپ ان سب کے پرفارمنس میں ایویلویشن کے اور انٹرنیشنل بھی جو اسٹینڈرڈ پریکٹسز ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں رزلٹ کے ساتھ ساتھ
بیہیویئر بھی ایویلویٹ ہوتے ہیں. اسی لیے ہمارا جو پرفارمنس ایویلویشن کا سسٹم ہے کلب کے اندر، ہم جو ایکسرسائز کر رہے ہیں اس میں ہم نے ٹیکنیکل ایویلویشن کام کی ساتھ ساتھ ہم نے بیہیویئر کے کویشچنز بھی رکھے ہیں تاکہ دونوں اینڈ پہ ہم امپلائی کو دیکھتے رہیں. تو اس لیے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم نے رزلٹس پر تو پروڈیوس کر لی ہیں، مگر اس رزلٹس کی پروڈیوس کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی بیک کے اوپر رزلٹ جو ہم نے مینجمنٹ کو پریزنٹ کر کے نمبر یا انکریمنٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی بیک پہ ہم نے جو ایک لابی کریٹ کی، مونوپلی کریٹ کی، رولز اینڈ ریگولیشن توڑے، مینجمنٹ کی جو مورل اور ایتھیکل ایکسپیکٹیشن تھی اس کا بیڑا گرک کیا. تو وہ ساری چیزیں بھی آپ کی پرفارمنس کو ریفلیکٹ کر رہی ہیں کہ ہم نے رزلٹس ضرور اچیو کرنے ہیں، مگر ہم نے کوئی لا نہیں توڑنا سوسائٹی کا، ہم نے بیسک کامن سینس کے لاز نہیں توڑنے، ہم نے ایتھکس کے، بزنس ایتھکس کے لاز نہیں توڑنے، ہم نے اپنے جو سرٹن رولز اینڈ ریگولیشن سیٹ کیے ہیں ہم نے وہ نہیں توڑنے. تو وہ جب آپ نے توڑ دیا تو وہ جو اینڈ رزلٹ پریزنٹ کر بھی دیا ہے تو اس کے پیچھے جو لمبی ہسٹری مس کنڈکٹ کی ہے وہ کیسے اگنور کر دے گی آرگنائزیشن. ٹھیک ہے نا. اب یہ نہج البلاغہ کسی نے پڑھی؟ یہ اس میں بڑا اچھا کوٹ ہے، اور بھی بڑی ہیں مگر میں نے کہا چلو اس حوالے سے. حضرت علی کا قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ میں ہے کہ اپنے خدمت، یہ وصیت نمبر 31 ہے، وہ کہتے ہیں کہ اپنے خدمت گزاروں میں سے، اب انہوں نے لفظ خدمت گزار وہاں تو اس وقت غلام ہوتے تھے تو ہم اس کو لے لیتے ہیں امپلائیز کی سینس میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنے امپلائیز میں سے ہر شخص کے لیے کام معین کر دو، اس کی جاب ڈسکرپشن بنا دو جس کی جواب دہی اس سے کر سکو ایز پر سیٹ اسٹینڈرڈ. اس سے کیا ہوگا کہ وہ تمہارے کاموں کو ایک دوسرے پر نہیں ٹالیں گے، بلیم گیم نہیں کریں گے کہ سر یہ تو میرا کام ہی نہیں تھا، یہ تو اس کا کام تھا. تو جب ہر ایک کا کام ڈیفائن ہو جائے گا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، تم نے یہ کام کرنا ہے، تو چونکہ ہر ایک کا کام ڈیفائن ہوگا تو اس کو پتہ ہوگا کہ مجھ سے کیا کام لینا ہے، مجھ سے میرا آنر کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے. تو وہی مقبول والی جو سلائڈ میں تھی کہ اگر آپ کی جاب ڈسکرپشنز اور آپ کی ایکسپیکٹیشن شروع میں کلیئر ہوں تو اس سے امپلائی کو بھی فوکسڈ رہنے میں مدد ملتی ہے اور اس آپ کو کام لینے میں بھی مدد ملتی ہے. اور جب آپ کی جاب ڈسکرپشن یا اس طرح کے کام کے حوالے سے معاملات کلیئرٹی کے ساتھ آپ کے مینیجرز کے ساتھ ریلیشن شپ کلیئر ہوں گے تو اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ پھر آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ یہ آرگنائزیشن صرف ریزلٹس نہیں مانگتی، یہ ریزلٹس کے ساتھ ساتھ میرے بیہیویئر، سڈن بیہیویئرز بھی ڈیمانڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ 446 یہ ہم نے صرف فوکس کیا ہے پرفارمنس کے اوپر. ٹھیک ہے. جہاں تک اگر کوئی سوال ہے کلیئر ہے. یہ میں نے اس لیے زیادہ صرف ایک پریزنٹیشن اس پہ رکھی ہے کہ آپ جتنی بھی ڈسکشن دیکھیں گے نیٹ پہ بھی یا کتابوں میں بھی اس نقطے کے اوپر کہ لفظ پرفارمنس سے کیا مراد ہے، اور جب ہم لفظ پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو اس میں شامل کیا کرتے ہیں. تو عام طور پہ غلط فہمی یہ ہے کہ پرفارمنس سے مراد ریزلٹس ہیں. نہیں، ریزلٹس اس کا حصہ ہیں مگر اس میں آپ کا بیہیویئر بھی شامل ہے. میں اپنے اسٹاف سے کس طرح کام لیتا ہوں، تو میں اگر رزلٹ اپنے اسٹاف سے رزلٹس پروڈیوس کر کے مینجمنٹ کو دے دوں تو مینجمنٹ یہ بھی دیکھے گی کہ میں نے رزلٹس تو پروڈیوس کر لی ہیں مگر میرے اسٹاف کے ساتھ ایٹیٹیوڈ کیسا ہے، یہ بھی مینجمنٹ میری پرفارمنس میں ایویلویٹ کرے گی. تو میرا کام ایز اے ڈپارٹمنٹ ہیڈ یا ایز اے سینئر ایگزیکٹو یہ نہیں ہے کہ میں صرف رزلٹ پروڈیوس کر کے اپنی سینئر مینجمنٹ کو پریزنٹ کروں، بلکہ وہ یہ بھی دیکھے گی کہ میں نے ان رزلٹس کی اچیومنٹ میں اپنا بیہیویئر کیسے رکھا ہے، اپنے سب آرڈینیٹ کو کس قسم کے بیہیویئر کی تلقین کی ہے، کہ ان کو یہ تو نہیں کہا کہ جو میں کام کر رہا ہوں اس میں تم بھی شامل ہو جاؤ. بس سینئر مینجمنٹ کو اندھا رکھیں گے، ان تک خبر کوئی نہ پہنچے، تو جو ہم کر رہے ہیں بس وہ ہمارے تک ہی رہے، ان کو ہم رزلٹ دے کے خوش کرتے رہیں گے. تو سینئر مینجمنٹ جو ہے وہ آپ کے رزلٹس کے ساتھ ساتھ آپ کے انڈیویجول بیہیویئر، آپ کے ٹیم کے بیہیویئر اور آپ کے ڈپارٹمنٹل ایز اے ہول کولیکٹیو ٹیم کے بیہیویئر پہ بھی نظر رکھتی ہے. وہ ساری چیزیں آپ کی پرفارمنس میں شامل ہیں. اس لیے بعض اوقات امپلائیز کہتے ہیں جی میں نے کام تو بڑا اچھا کیا تھا، مجھے انکریمنٹ کوئی نہیں ملا. وہ اس لیے کیا تھا کہ کام آپ انکریمنٹ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اپنے رزلٹس کو دیکھ کے، جبکہ مینجمنٹ نے یہ دیکھا کہ جو کام آپ نے کیا ہے وہ کیا کس طریقے سے ہے. تو جس طریقے سے کیا ہے اس کو ذہن میں رکھ کے انہوں نے انکریمنٹ نہیں دیا، کیونکہ وہ کام اس انداز سے کرنا یا کروانا وہ ہمارا اس میں نہیں تھا، فوکس نہیں تھا. کلیئر ہے؟
ٹھیک ہے. اب میں اظہار خیال کے لیے دعوت دوں گا پہلے تو آغا صاحب کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے سیشن میں جو کچھ ہم نے لرن کیا, جو کچھ حاصل کیا, اس کو میں ایک چھوٹی سی اگزامپل سے ریلیٹ کرنا چاہوں گا. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا یا اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ ہفتہ خوش اخلاقی منایا جا رہا ہے, خاص طور پہ ٹریفک پولیس کے لیے. تو جب بھی میں یہ خبر میری نظر سے گزرتی ہے تو مجھے یہ پڑھ کے افسوس ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہفتہ خوش اخلاقی تو ان کی جاب ڈسکرپشن کا حصہ ہونا چاہیے, نہ کہ یہ کہ وہ سال میں ایک آدھ دفعہ ہفتہ خوش اخلاقی منائیں اور اس میں جو ہے نا وہ ڈفرینٹ لوکیشنز پہ کھڑے ہو کے تو وہ لوگوں سے خوش اخلاقی سے بات کریں. نہیں, یہ میرے خیال میں ان کی ڈیوٹی کا, ان کی جاب کا حصہ ہونا چاہیے. اور اسی طرح اچھی پرفارمنس جو ہے نا وہ حاصل ہو سکتی ہے. تھینک یو. میں دعوت دوں گا جناب کرنل ندیم صاحب کو اظہار خیال کے لیے. ہم اس طرح کے شوق دیتے رہیں گے آپ کو انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب ہیڈ اے ونڈرفل سیشن جی. ایٹ لیسٹ میں نے تو اس میں لرن کیا, بیکاز وہ ایک سا میننگ کیری کرتے تھے کہ پرفارمنس کیا چیز ہے, پرابلی سم تھنگ ٹو ڈو ود دا ریزلٹس. لیکن وین اٹ از ٹاٹ اور ابھی سیکھا ہے کہ اس کے ساتھ بیہیویئر بھی ہے, تو آئی تھنک دیٹس امپورٹنٹ. اور واقعی اس کی ضرورت ہے کہ ہم سب یہ سمجھیں. ایک طریقے سے دیکھیں تو مذہبی طور پر تو سارا زور اس چیز پہ ہے کہ نیت کیسی ہے, اس کے بعد غلطی بھی ہو جائے تو خیر درگزر ہے. لیکن دوسری سائڈ پہ دیکھا جائے تو جو ایتھیکل سوسائٹیز ہیں یا آرگنائزیشنز ہیں وہ اس چیز کو بہت ویلیو کرتے ہیں کہ آپ اپنا کام کیسے کرتے ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ ہم رزلٹ پروڈیوس کر دیں, بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے یہ رزلٹس کس میتھڈ سے اچیو کیے. سو آئی ایگری ود دس ٹوٹلی کہ آپ کا جو موڈ ہے جس سے آپ رزلٹس اچیو کرتے ہیں دیٹس ایکولی امپورٹنٹ اف ناٹ مور. اف اٹ واز اپ ٹو می, وہ جو بھی بات کر رہے تھے, آئی ٹوٹلی ایگری ود دیٹ کہ آلدو ہم علیحدہ کر کے پڑھ رہے ہیں, تھوڑا سا میرے ذہن میں اس میں شک تھا پرفارمنس کے بارے میں جو ہم پڑھ رہے تھے, بیہیویئر کے بارے میں, کہ اٹ شوڈ ناٹ ایون بی کنسیڈرڈ ڈفرینٹ. اگر مجھے کہا جاتا ہے یا لیٹس سے میرے گروم کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ نے 4 گھوڑے, میں اپنی مثال دے سکتا ہوں جی اپنے کام کی, کہ آپ نے 2 یا 3 گھوڑے مینٹین کرنے ہیں اور ان کو ٹرین کرنا ہے. اب میرا گروم کسی حد تک گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے اس کو وپ بھی لگائے گا, کیونکہ گھوڑا کبھی کبھار وپ کے بغیر نہیں ٹرین ہو سکتا. سو آئدر اٹ از دیٹ وپنگ دی ہارس اور اٹ از ٹاکنگ ٹو دی ہارس. ہی مے ایون بی ٹاکنگ اینڈ سٹنگ اینڈ اس پیار سے بھی اس کو سکھائے گا کئی چیزیں. لیکن جب وہ رزلٹ لائے گا تو میرے خیال میں وہ رزلٹ آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کو یہ سارے کام نہ آتے ہوں. تو پرفارمنس کے اندر ان بلٹ ہے آپ کا بیہیویئر, اور میرے خیال میں اگر ریزلٹس ویسے پلیس کیے جائیں جو بغیر غلط بیہیویئر کے, بغیر صحیح بیہیویئر کے اچیو ہی نہ ہو سکیں, تو آٹومیٹکلی پرفارمنس وڈ بی ایکول ٹو یور ریزلٹس. لیکن کیونکہ یہ لوگ بہت باریکی میں یہ چیزیں پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں, سو آئی ایم شیور کہ وہ ان کی وہ جو اینگل ہے وہ شاید ہر جگہ پہ ویلڈ نہ ہو جو میری تھیری ہے, بٹ آئی پرسنلی فیل کہ دس از ٹرو. دا مینس آر امپورٹنٹ ان ایڈیشن ٹو دا ریزلٹس. تھینک یو. بہت شکریہ. اب میں چونکہ سعید صاحب نے کہا تھا کہ یہ پورے 7 سیشن ختم ہو جائیں گے تو پھر اس پہ وہ اپنا ایک جامع تبصرہ فرمائیں گے, تو کنکلوڈنگ اظہار خیال کے لیے میں دعوت دوں گا سعید صاحب آپ کو. اس کے بعد آپ جائیے گا نہیں, یہ فارم آپ نے فل کر کے ابھی دے دو. السلام علیکم.
डॉक्टर साहब बड़े तरीके से ट्रैप करते हैं। बहरहाल ये कि मैं भी यही कहूँगा, पहली बात तो ये कि बड़ा इंफॉर्मेटिव सेशन था और एक बार फिर मेरी भी नॉलेज में कुछ ना कुछ आज इजाफा हुआ है और इट रियली शोज़ दैट यू कीप ऑन लर्निंग, सारी उम्र आप सीखते हैं, इट्स पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस। और एक मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करूँगा जो इन्होंने कहा कि बिहेवियर पे स्ट्रेस किया, तो उसमें यह है कि जब हम लोग परफॉर्मेंस एवेलुएट करते हैं तो हम एक तो नॉर्मली रिज़ल्ट्स भी देखते हैं और दूसरा ये देखते हैं उसको सादा ज़बान में मैं ये कहूँगा कि किन हालात में आपने वो रिज़ल्ट्स प्रोड्यूस किए। और उसकी एक एग्ज़ाम्पल अगर क्लब के हवाले से मैं दूं तो एक एग्ज़ाम्पल होगी कि इस साल जून के महीने में हमारी रूम ऑक्यूपेंसी गालबन 99% थी। नॉर्मली जून के महीने में जो बड़ा बिज़ी सीज़न होता है और जिस तरह हमारे रूम्स की डिमांड है, 99% ऑक्यूपेंसी वुड बी कंसिडर्ड ए नॉर्मल रिज़ल्ट। फिर 99% होनी चाहिए जी, इतनी डिमांड है, कमरे नहीं मिलते, तो क्यों ना हो 99%। लेकिन इस साल लेट्स से जून 2012 में अगर 99% थी तो वो दैट वुड बी कंसिडर्ड एक नॉर्मल परफॉर्मेंस। इस साल जून 2013 में 99% अचीव करना मेरी नज़र में इट वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। उसकी वजह बड़ी सिंपल थी कि 12 घंटे लोड शेडिंग हो रही थी, हमारे जनरेटर्स जो हैं वो एयर कंडीशनिंग हम की बैकअप नहीं है हमारे पास, सिर्फ लाइटिंग और दूसरी चीज़ों की है और लोग गर्मी में मर रहे थे कमरों में, टू पुट इट वेरी ब्लंटली। और उन हालात में किसी को ये कन्विंस करना, और मई और जून के महीने में हमारा रूम रेंट भी गालबन 5% बढ़ जाता है, उन हालात में किसी को ये कन्विंस करना कि आप 5, 6, 7, 8 हज़ार रुपये पे करें और उसके बाद गर्मी में तड़पें सारी रात, तो ये काफ़ी मुश्किल काम है। दिस इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी अचीवमेंट। तो और उसको किस तरीके से मुज़फ़्फ़र साहब और उनकी टीम ने अचीव किया, अपने बिहेवियरल स्किल्स की स्ट्रेंथ पे। वही अगर ये पॉजिटिव बिहेवियर ना होता और ये बिहेवियरल स्किल्स इनके डेवलप्ड ना होते तो ये 99 नहीं, ये शायद 50% ऑक्यूपेंसी होती। वही कमरे थे, वही सारा कुछ था, वही डिमांड थी, लेकिन उन स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस में उसको अचीव करना, तो वो जो बात हुई है सारी बिहेवियर की और बिहेवियरल स्किल्स की, तो वो इसीलिए इम्पॉर्टेंट होते हैं कि जब आपको कोई टास्क दिया जाता है थ्योरेटिकली तो वो टास्क अचीवेबल होता है, लेकिन प्रैक्टिकली आप जो भी दुनिया में काम करने लगते हैं तो ऑब्स्टिकल्स आती हैं रास्ते में, और अगर आपके बिहेवियरल स्किल्स ना डेवलप्ड हों तो आप उन ऑब्स्टिकल्स को अबूर नहीं कर सकते और अपने टारगेट्स नहीं मीट कर सकते। सो ये एक इंटर कनेक्शन है मेरा ख्याल ये समझने के लिए कि बिहेवियरल स्किल्स को क्यों इतनी अहमियत दी जाती है परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन में। तो बाकी डिटेल तबसरा बाद में। शुक्रिया बहुत बहुत।